کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی جس کا ٹائٹل تھا بی آبسیسڈ اور بی ایوریج۔ اس میں لکھنے والے نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن مجھے جو بات سب سے زیادہ اپیل کی یا جس بات نے مجھے سب سے زیادہ چونکایا، سوچنے پر مجبور کیا، وہ کچھ اس قسم کا جملہ تھا اف یو کین وائی یو ڈونٹ، جس کا مطلب ہے کہ بھائی اگر تم کر سکتے ہو تو کرتے کیوں نہیں؟ ہے نا سوچنے والی بات۔ میرے ساتھ تو ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایک چیز میں کرنا چاہتا ہوں، اسے کرنا میرے اختیار میں بھی ہوتا ہے، وہ کام اگر میں کروں تو مجھے کوئی بہت زیادہ ایفرٹ بھی نہیں کرنا پڑے گی، لیکن میں پھر بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، اپنی سوچ پر عمل نہیں کرتا۔ تو یہ کتاب پڑھنے کے بعد میں نے خود سے پھر پوچھا کہ اف یو کین وائی یو ڈونٹ۔ خود سے کیے گئے اس سوال کا مجھے کیا جواب ملا، سیلف ہیلپ اردو کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرا نام عمیر محمود ہے۔ تو جناب اس سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے میں اس آرٹیکل تک پہنچا جس کا عنوان ہے Why we don't do what we should be doing۔ اور یہ آرٹیکل پڑھ کر مجھے 8 وجوہات معلوم ہوئیں جو مجھے میری سوچ پر عمل کرنے سے روک رہی تھیں۔ سب سے پہلی وجہ تو فیئر، ڈر، خوف، یہ ہمیں ہمارے ارادوں پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ یہ خوف ہمیں کہتا ہے کہ تم ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ تو جب سوچ میں ڈر آ جاتا ہے تو بندہ کچھ کرنے جوگا رہتا ہی نہیں ہے، اور میرے جیسے سست لوگوں کے لیے تو یہ خوف ایک بہانہ بھی بن جاتا ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ جی یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکتا، یا یہ کام تو میرے بس میں ہے ہی نہیں، اور بعد میں جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر ریگریٹ ہوتا رہتا ہے، پریشانی، افسوس ہوتا رہتا ہے کہ جو کام کر سکتا تھا وہ کیا کیوں نہیں۔ دوسرے نمبر پر جو وجہ ہے جو ہمیں ہماری سوچ پر عمل کرنے سے روکتی ہے وہ ہے پرفیکشن کی تلاش۔ یہ سوچنا کہ پہلے یہ کام پرفیکٹ طریقے سے سیکھ لوں پھر کروں گا، یا کسی پروڈکٹ کو اس وجہ سے چھپا کر رکھنا کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے، یہ جو پرفیکٹ ہونے کی خواہش ہے نا اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پرفیکشن میرا خیال ہے کہ ایک متھ ہے۔ بندہ پرفیکشن کے قریب پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن بالکل پرفیکٹ ہونا یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو حل اس کا یہ ہے کہ جی بس کام شروع کریں، ناکام ہو تو اس سے سیکھیں اور دوبارہ سے کوشش کریں۔ یہ سوچتے رہے کہ میں ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوا تو بس پھر سوچتے ہی رہیں گے۔ کام نہ کرنے کی جو تیسری وجہ ہے وہ ہے یہ کہنا کہ میری تو اب روٹین ٹوٹ گئی، یہ جو میں نے 3-4 دن کام کر کے کوئی مومنٹم بنایا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اچھا، روٹین کا ہونا اچھی بات ہے، آپ روزانہ ایک وقت پر اٹھتے ہیں، ایک خاص وقت پر آپ کوئی کام کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، زبردست۔ لیکن میرے جیسے جو لوگ جو کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اب پھر اپنی طرف سے اس کا کوئی ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ 2-3 دن بعد یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے بعد وہ روٹین کسی وجہ سے کسی ایک دن فالو نہیں ہو پاتی۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ اوہو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، روٹین ہی خراب ہو گئی ہے۔ وہ روٹین جو ابھی بنی ہی نہیں ہوتی اس کے خراب ہونے کا بہانہ بنا کر کام بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا بھائیوں اور بہنوں، بات یہ ہے کہ روٹین ہوتی ہے کسی مشین کی، آپ ہیں انسان۔ اگر آپ کے معمولات میں کوئی وقفہ آ ہی گیا ہے تو کام چھوڑنے کے بجائے اگلے دن سے پھر وہی روٹین فالو کرنا شروع کر دیں۔ کسی اسکیجول کو فالو کرنا اچھی بات ہے، لیکن 1-8 دن آگے پیچھے ہو جائے تو میرے خیال میں کوئی قیامت نہیں آتی۔ کام نہ کرنے کی چوتھی وجہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کوئی کام کرنا، ان کی نقل کرنا اور پھر کمپیریزن کرنا کہ جس طرح کا کام اس نے کیا ہے میرا کام تو اس سے کم درجے کا ہے، اور پھر مایوس ہو جانا۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ ہیں ایسا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔
نہ تو آپ کسی کی جگہ لے سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کی جگہ لے سکتا ہے۔ ہر بندہ اپنے حساب سے منفرد ہوتا ہے۔ تو کمپیئر کرنا چھوڑیں، اپنے کام کو اپنے انداز سے کریں اور اپنے انداز سے دیکھیں۔ 5ویں نمبر پر ہم کام اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم نے اپنے وقت کی ڈویژن ٹھیک نہیں کی ہوتی۔ ہم ایک وقت میں بہت سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی ایک کام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے۔ دن ختم ہو جاتا ہے، ہم تھک بھی جاتے ہیں اور کام کوئی نہیں ہوا ہوتا۔ ٹینشن اور پریشانی وہ الگ سے سر پر سوار ہو جاتی ہے۔ اور چھٹی وجہ وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے کہ ایک تو ہم اپنے وقت کی تقسیم ٹھیک نہیں کرتے، دوسرا پلاننگ نہیں کرتے، اور اس وجہ سے بھی ہمارا کوئی بھی کام اپنے وقت پر نہیں ہوتا۔ 7ویں نمبر پر ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے ہم اچھے طریقے سے کسی کام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، پھر جا کے وہ ہم کام کریں گے۔ معلومات حاصل کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، بہت ضروری بات بھی ہے، لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر کام کا یا ہر خیال کا ایک وقت ہوتا ہے۔ آپ نے معلومات حاصل کرتے کرتے وہ وقت ہی نکال دیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اتنی معلومات حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ انفارمیشن حاصل کرتے رہ گئے، عمل نہ کیا تو پھر کیا کیا۔ 8ویں نمبر پر ہم میں سے بہت سے لوگ دوسروں کی ویلیڈیشن چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دوسرے ہمارے کام کی توثیق کریں، ہم دوسروں کی رائے پر چلتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ دوسرے ہمیں بتائیں کہ یار یہ کام تم بہت اچھا کرنے جا رہے ہو۔ فیڈ بیک لینا یا مشورہ لینا یہ اچھی بات ہے، مشورہ لینا بھی چاہیے، لیکن مشورہ کرنے میں اور ویلیڈیشن حاصل کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو جان کر آگے چلیں، کیونکہ ہر بندے کے خیالات مختلف ہوتے ہیں، سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ آپ ہر بندے کو راضی نہیں کر سکتے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر بندہ آپ کے آئیڈیا پر بالکل ایک جیسی رائے دے، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ ہر بندے کی رائے بالکل ایک جیسی ہو۔ تو آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کسی دوسرے نے نہیں کرنا، اس لیے کسی دوسرے کا مشورہ تو ٹھیک ہے، اس کی رائے بھی بڑی زبردست ہے، لیکن اس کی ویلیڈیشن حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ بھی کسی کام کا اختیار رکھتے ہوئے اور خواہش رکھتے ہوئے وہ کام نہیں کرتے تو آپ نے یہ 8 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے خوف کا شکار نہیں ہونا، پرفیکشن کی فکر نہیں کرنی، روٹین خراب ہو گئی تو اگلے دن سے پھر روٹین بنا لینی ہے، دوسروں سے موازنہ نہیں کرنا، کمپیریزن نہیں کرنا، وقت کی ڈویژن کرنی ہے، پلاننگ بھی کرنی ہے، صرف انفارمیشن نہیں لینی، ایکشن بھی لینا ہے، مشورہ لینا ہے، منظوری نہیں لینی، اور آخر میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔